आपने मर्दों के बारे में तो अक्सर सुना होगा कि वो किसी को दूसरे जहान पहुंचाने की सुपारी ले लेते हैं, मगर ऐसा कम ही हुआ होगा कि कोई औरत ये काम कर रही हो। क्या आपने कभी तस्वर किया कि एक औरत मॉर्निंग में तो सिर्फ टिकटें फरोख्त करने का काम करती हो, लेकिन उसके बाद वो हिट वुमेन बन जाए, यानी वो दूसरा बिजनेस बना ले इसको। आज की इस कहानी में हम आपको एक दलेर और बेखौफ खातून के बारे में बताएंगे जो अपने दोनों किरदारों को बखूबी निभाती है। ये खातून कितनी बहादुर है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी का आगाज इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम से होता है, जहां एक बाप और बेटा बदला लेने का फैसला करते हैं। उनकी लड़ाई किसी मामूली बात पर शुरू हुई थी, लेकिन ये बात इतनी बढ़ गई कि वो इस हद तक दुश्मनी तक चली गई कि वो प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि इनको हमने मजा चखाना है। होता कुछ यूँ है कि एक दिन ये दोनों बाप बेटा एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान के मालिक और उसके बेटे से झगड़ पड़ते हैं। हमारी टीम ने कोशिश की कि ये मालूम कर सके कि इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई क्यों हुई थी, लेकिन हमें इस हवाले से मालूम नहीं हो सका। लेकिन इस लड़ाई ने मुस्तकबिल में इस बाप बेटे के लिए बहुत मुश्किल पैदा की। लड़ाई की इब्तिदा में जैसा कि होता है, दोनों तरफ से सख्त जुमलों का तबादला किया गया, लेकिन ये झगड़ा जल्द ही जिस्मानी लड़ाई में बदल गया। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हुए और दुकान के सामान को भी नुकसान पहुंचा। दुकान का सारा सामान टूट फूट जाता है और दुकान किसी कचरे के ढेर जैसा मंजर पेश कर रही थी। ये जानने के लिए ये दलेर खातून इस कहानी में कैसे शामिल होती है और किस तरह इन तमाम वाकयात को एक नया रुख देती है, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। एक छोटी दुकान में अगर चार लोग आपस में लड़ रहे हों तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ हालात क्या होंगे। दुकान की हालत भी क्या होगी और लोगों की हालत भी क्या होगी। ये लड़ाई इतनी शदीद थी कि दोनों बाप बेटा बुरे तरीके से जख्मी होकर दुकान से वापस आते हैं और दोनों वहीं पे फैसला करते हैं कि उनकी बहुत बेइज्जती हुई है और वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। वो किसी सूरत चुप नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके गुस्से का अंदाज़ा आप लगाएं कि आम तौर पर अगर इंसान को गुस्सा हो तो कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्सा तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, ना मुआशरे के लिए अच्छा है और ना ही आपके ख़ानदान के लिए अच्छा है। मगर ये लोग गुस्से से इस कदर भरे हुए थे। एक साल गुजर गया और इनके दिल में बदले की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। इस एक साल के दौरान उन्होंने पूरी मनसूबाबंदी की कि किस तरीके से उस दुकान के मालिक, उसके बेटे और बाकी लोगों से बदला लिया जाए ताकि उनके दिल की आग को ठंडक मिल सके। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो फैसला करते हैं कि इसके लिए किसी की खिदमत हासिल की जाए और इनको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जाए। आप इनकी मनसूबाबंदी की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक खतरनाक प्लान बना चुके हैं और किस कदर बदले की आग में जल रहे थे पूरे एक साल तक। वो ना सिर्फ बदला लेना चाहते थे बल्कि उन्हें सबक भी सिखाना चाहते थे, मगर वो अपने प्लान को ऐसे अंजाम देना चाह रहे थे कि उनका नाम भी सामने ना आए और दुकान का मालिक, उसका बेटा और दीगर लोग भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। इस पर उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना किसी हिटमैन की खिदमत हासिल की जाए ताकि काम भी खामोशी से हो जाए और उनका नाम भी ना आए। अब यहाँ पर कहानी का नया मोड़ आता है, जहाँ दाखिल होती है एक दलेर हिट वुमेन जिसका नाम एमी है और उसकी उम्र 40 साल है। ये लड़ाई तो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन एमी अमेरिका के शहर विस्कॉन्सिन में रहती है, जहाँ वो बेसबॉल की टीम की टिकट बेचने का काम करती है। यानी एमी और वो बाप बेटा एक दूसरे से हज़ारों मील के फासले पे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आपस में डील हो रही है। आप तसव्वुर करें कि एक खातून जो टिकटें बेचने का काम करती है वो बतौर हिट वुमेन फ़र्ज़ अंजाम दे रही है और किसी को भी इस हवाले से कुछ मालूम नहीं। एमी ने अपनी खुफिया ज़िंदगी को ऐसे छुपा के रखा है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी ख़तरनाक खातून हो सकती है। एमी के बारे में ये भी किसी को मालूम नहीं कि उसने कभी बतौर हिट वुमेन काम किया है या नहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट वो लेने जा रही थी। हालांकि रूटीन में एमी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती है, वो इंस्टाग्राम से ही चिमटी रहती है और उस पर पोस्ट अपलोड करना उसका बेहतरीन शौक है। लेकिन ये परेशान कुन बात थी कि इन दोनों यानी उस बाप बेटे ने एमी में कौन सी क्वालिटी देखी कि वो उसे बतौर हिट वुमेन हायर कर रहे थे, और कैसे वो एमी तक पहुँचे और उन्हें पता चला कि ये खातून बतौर हिटमैन काम कर सकती है और दुकानदार और दूसरे लोगों को इस जहां से उस जहां पहुंचा सकती है। वो दोनों बाप बेटा एमी के साथ मामला तय करते हैं और उसे बाकायदा तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर रकम की पेशकश की जाती है, जिस पर एमी बिला झिझक हामी भर लेती है
اور انگلینڈ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ایمی فل فرائی کرنے والا سامان خریدتی ہے اور اسے ایک مکمل پلاننگ کے تحت انگلینڈ بھجوا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ خود بھی انگلینڈ کے لیے فلائی کرتی ہے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جب وہ جہاز میں بیٹھتی ہے تو اس حوالے سے بھی انسٹاگرام پر پوسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ انگلینڈ پہنچتی ہے تو کچھ ہی دیر بعد وہ باپ اور بیٹا ایمی سے ملنے کے لیے اس کے ہوٹل میں آتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر وہ پلان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ دکاندار اور باقی لوگوں کو اس جہاں سے اس جہاں پہنچائیں گے۔ یعنی ان کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہونے جا رہی تھی۔ ذرا ویٹ کریں آپ۔ پلان کے تحت ایمی کو اس دکان کے مالک کا نمبر دیا جاتا ہے اور ایمی اس پر کال کرتی ہے۔ اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک گاڑی خریدنا چاہتی ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کو معلوم تھا کہ یہ گاڑی وہی دکاندار بیچ رہا ہے جس سے انہوں نے بدلہ لینا ہے۔ ایمی اس دکاندار سے بطور خریدار ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب یہ پلان بنا لیتے ہیں کہ جیسے ہی موقع پر آئیں گے تو ایمی انہیں دوسرے جہاں پہنچا دے گی۔ اپنے اس منصوبہ پر جانے سے قبل ایمی انسٹاگرام پر پوسٹ لگانا نہیں بھولتی، اور وہ شیطان کے سینگوں کے ساتھ اپنی ایک پوسٹ اپلوڈ کرتی ہے۔ اگلی رات ایمی مکمل تیاری کر لیتی ہے۔ وہ حجاب پہنتی ہے تاکہ پہچانی نہ جا سکے، اور اپنے لوڈیڈ فل فرائی والے سامان کے ساتھ میٹنگ والی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس نے اس منصوبے کے لیے گاڑی بھی کرائے پر حاصل کی، اور اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی خود ڈرائیو کی۔ جیسے ہی وہ میٹنگ والی جگہ پر پہنچتی ہے تو دکان کا مالک بھی گاڑی سے نکلتا ہے۔ ایمی اس کے ساتھ گاڑی کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو نہیں کرتی، اور فوری طور پہ فل فرائی کرنے والا سامان نکال کر سیدھا اس کے سر کی طرف کر دیتی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر دکان کا مالک، جو اس وقت اس کے ساتھ گاڑی کی فروخت کے حوالے سے میٹنگ کے لیے آیا تھا، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایمی فل فرائی والے سامان کا ٹریگر دباتی ہے، لیکن یہ ایمی کی بدقسمتی اور دکان مالک کی خوش قسمتی تھی کہ فل فرائی والا سامان کام نہیں کرتا اور وہ جام ہو جاتا ہے۔ ان حالات کو بھانپتے ہوئے دکان کا مالک فوری طور پہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے تیزی سے اپنی گاڑی بھگاتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے اس کی گاڑی ایمی کی گاڑی کے دروازے سے ٹکرا جاتی ہے۔ کیونکہ ایمی نے اپنی گاڑی کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، وہ جلدی سے اپنی گاڑی سے باہر نکلی تھی تاکہ دکاندار کو گولی مار سکے۔ ایمی اپنے ٹارگٹ کو نشانہ نہ بنانے کی وجہ سے پریشان تھی۔ دوسری طرف جب اسے علم ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی اب اس قابل نہیں رہی کہ اس کا دروازہ بند ہو سکے اور وہ اسے ڈرائیو کر سکے، تو 3 گھنٹے کے بعد وہ اس گاڑی کو چھوڑ کر ایک کرایہ پر گاڑی حاصل کرتی ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنے ٹارگٹ پر حملہ آور ہو سکے۔ ایمی سیدھی اس دکان کے مالک کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے ساتھ ہی ساتھ دھمکی امیز ٹیکسٹ میسج بھی کر رہی ہے کہ تم کہاں چھپ کے بیٹھے ہو، باہر نکلو اور یہ چھپن چھپائی کا کھیل بند کرو۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم خوش قسمت ہو کہ فل فرائی کا سامان جام ہو گیا تھا۔ وہ میسج اس کو صرف اس لیے کر رہی ہے کہ دکان مالک کو ترغیب دے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، کیونکہ اگر وہ گھر سے باہر آتا ہے تو ہی ایمی اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہے۔ جیسے ہی ایمی اس کے گھر کے باہر پہنچتی ہے وہ اس کی کھڑکی پر 3 فائر کرتی ہے، لیکن پھر اس کی خوش قسمتی دیکھیں کہ اس حادثہ میں کوئی بھی شخص، یعنی اس دکاندار کی فیملی کا کوئی بھی ممبر زخمی نہیں ہوتا۔ کانٹریکٹ کے حساب سے ایمی اپنے ٹارگٹ کو اس جہاں سے اس جہاں نہیں پہنچا سکی، یعنی وہ ناکام ہو گئی۔ لیکن حالات کو بھانپتے ہوئے وہ 2 دن بعد فوری طور پہ امریکہ واپس چلی جاتی ہے، اور اس حوالے سے بھی وہ پوسٹ کرتی ہے کہ میں جہاز میں بیٹھی ہوں اور مجھے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے میں بہت افسردہ ہوں۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ کھڑکی والی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکی، یعنی ایک سائڈ پر وہ انسانوں کی جانوں سے کھیل رہی تھی، جبکہ دوسری سائڈ پہ وہ صرف سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے افسردہ ہو رہی تھی۔ یعنی انسانوں کی جانیں اس کے لیے قیمتی نہیں تھیں، سیٹ کا اس کو بہت زیادہ دکھ تھا، حالانکہ دکھ تو انسانوں کی جانوں کا ہونا چاہیے تھا جس پہ اس نے فائرنگ کی۔ اب یہ تو نہیں معلوم کہ بدلہ لینے والے لڑکے کا ایمی کے ساتھ کیا تعلق بن گیا تھا، لیکن جیسے ہی ایمی امریکہ واپس آتی ہے تو تھوڑے ہی دنوں بعد وہ لڑکا بھی امریکہ میں واپس آ جاتا ہے یا امریکہ چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب انگلینڈ میں جب پولیس کو اس واقعے کا معلوم ہوتا ہے تو تفتیش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ قریبی علاقے کی CCTV فوٹیج حاصل کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس علاقے میں جب حملہ ہوا تو وہ دونوں باپ بیٹا بھی دیکھے گئے ہیں، لیکن اس تمام صورتحال کے بارے میں بدلہ لینے والے لڑکے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ امریکہ پہنچ چکا تھا اور پیچھے انگلینڈ میں کیا ہو رہا تھا اس حوالے سے وہ بالکل بے خبر تھا۔ امریکہ میں 1 ماہ گزارنے کے بعد
جب وہ لڑکا واپس آتا ہے تو اسے فوری طور پہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے، جبکہ اس کا باپ پہلے ہی پولیس کی حراست میں تھا، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے بعد بات کلیئر ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کے باپ کو پہلے پکڑ لیا گیا۔ دوسری طرف جب ایمی کو اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بدلہ لینے والا لڑکا جیسے ہی انگلینڈ واپس گیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، تو وہ بہت شاطر تھی اور جانتی تھی کہ اس کے بعد اب اس کی باری آئے گی، کیونکہ ظاہراً سارا کچھ ان دونوں باپ بیٹے نے کیا تھا، پس پردہ پلاننگ بھی ساری ان کی تھی، لیکن فرنٹ پہ ایمی نے سارا کچھ خود کیا۔ وہ امریکہ سے غائب ہونے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ اسے آرمینیا میں ریڈیو ڈی جے کی ایک نوکری مل گئی ہے، اس لیے وہ آرمینیا جا رہی ہے۔ یعنی اس طریقے سے وہ امریکہ سے فرار ہو جاتی ہے تاکہ خود کو گرفتاری سے محفوظ رکھ سکے۔ ایمی کو آرمینیا میں رہتے ہوئے 5 سال سے زائد کا عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور ہے۔ اس عرصے کے دوران اس کا انسٹاگرام پر پوسٹ کرنے کا نشہ ختم نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ باپ اور بیٹا جو بدلہ لینا چاہ رہے تھے وہ ٹرائل کا سامنا کر رہے تھے اور انہیں عدالت قتل کی سازش کا مجرم قرار دے دیتی ہے۔ تفتیش کے دوران پولیس کو ایمی کے کردار کے حوالے سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور پھر یہ خبر میڈیا تک اور لوگوں تک پہنچتی ہے اور اب ایمی وانٹڈ کی لسٹ میں آ جاتی ہے۔ جب ایمی کو اس حوالے سے پتہ چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے، وہ فوری طور پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے تاکہ اس کے حوالے سے کوئی بھی سراغ نہ لا سکے کہ وہ کہاں سے پوسٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ نے جرم کیا ہو اور آپ چھپ سکیں، اور ایمی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایمی نے چاہے اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ کس طریقے سے ڈیلیٹڈ اکاؤنٹس کا ڈیٹا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ رپورٹرز نے ایمی کے انسٹاگرام اکاؤنٹس کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کر لیا اور اس کی تصاویر کی مدد سے انہوں نے یہ سراغ لگا لیا کہ ایمی اس وقت آرمینیا کے کس علاقے میں موجود ہے۔ ان تصاویر کی مدد سے وہ اس اپارٹمنٹ کو بھی تلاش کر لیتے ہیں جہاں پر ایمی ٹھہری ہوئی تھی، اور بطور ثبوت اس اپارٹمنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمی ہی ہے جو اس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہے۔ وہ ان فوٹیجز کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور آخرکار آرمینیا کی پولیس موقع پر پہنچ کر ایمی کو گرفتار کر لیتی ہے، یعنی ایمی بھی اب پولیس کی گرفت میں ہے۔ آرمینیا پولیس ایمی کو گرفتار کرنے کے بعد اسے انگلینڈ کے حوالے کر دیتی ہے، جہاں پر اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور اسے ابھی تک سزا نہیں دی گئی۔ ہمیں جب اس حوالے سے کچھ معلوم ہوگا تو ہم اپنے دیکھنے والے کو ضرور اپڈیٹ کریں گے اس معاملے میں۔